جی السلام علیکم قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج میرے بہت ہی پیارے دوست ہم کٹھے اسلامیہ کالج سول لائن میں پڑھتے ہیں، اور جب سے ہم یہ اسٹوڈنٹ تھے نا تب سے یہ انسداد منشیات ڈرگز کے حوالے سے، ان کو کنٹرول کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ شاہ صاحب آج میں بڑے ایک اہم مسئلہ ہے، یہ شیشے کا مسئلہ ہے۔ یہاں بھی بڑے بڑے ریسٹورانٹوں میں شیشہ جو ہے نا وہ ملتا ہے، لوگ پیتے ہیں، حقہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ بتائیں کہ یہ شیشہ کیا ہے اور یہ کیوں منع کیا گیا ہے، یا اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں ہے، یا کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تعریف بھی بتائیں اور ڈیٹیل بھی بتائیں۔ تھینک یو۔ شیشہ جی بیسیکلی اٹ سیلف یہ حقہ ہے، اور یہ خطرناک بھی ہے۔ حقہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکثر دیہاتوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو شیشہ اس لیے نام پڑا کہ یہ لیٹسٹ تھی، اور اس کا جو سرائی ہے وہ شیشے کی طرح ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ تقریباً 500 سال پہلے یہ اپنا یہاں انڈو پاک سے گلف، اور گلف سے پھر یورپ میں گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی اس کے استعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ہم نے شیشے کے خلاف کمپین کیوں شروع کی؟ یہ 2010 کی بات ہے کہ لاہور میں شیشہ کیفے بڑے آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے تھے، اور لوگ اپنی فیملیوں کے ذریعے اس میں جاتے تھے شیشہ کیفے میں۔ گلبرگ واز ہب آف دا شیشہ کیفے، اور لاہور میں جو میری ریسرچ تھی اس کے مطابق 366 شیشہ کیفے تھے، اور 181 شیشہ کیفوں میں خود گیا اور ان کو ایک بار نہیں کئی بار سیل کروایا۔ شیشے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بہت سے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے شیشے کو کیوں بند کروایا؟ یہ تو کوئی نشہ نہیں تھا۔ شیشے کو اس لیے بند کروایا تھا کہ حقہ ہم دیہاتوں میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں، حقے کو تازہ کرنے کے لیے ہم یقیناً سرائی میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، حقے کو دھویا جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے، چلم میں پتھر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر تمباکو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہنی اور آگ رکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کرتے تھے کیفوں میں کہ میں اگر پینے والا کلائنٹ ہوں یا آپ کلائنٹ ہیں، آپ خود شراب کی بوتل ساتھ لاتے تھے، یا ویٹر آپ کو سپلائی کرتا تھا شراب۔ آپ سرائی میں جو پانی ہوتا تھا اس کو گملے میں ڈالتے تھے، اور شراب کی بوتل سرائی میں ڈال لیتے تھے۔ اگر کسی کو شراب نہیں ملتی تھی تو وہ سٹنگ بوتل ڈال لیتا تھا، سٹنگ نہیں تو ریڈ بل کا استعمال اس میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد چلم کے اوپر کاربن، جو اس کا اسپیشل ایک اور فلیور بھی ہے شیشے کا، اس کے اوپر چرس رکھتے تھے۔ اب دیکھیں، نیچے شراب ہے، اوپر چرس، اور اس کے بعد ہم نے کاچو پورہ، وسن پورہ، شاد باغ کے اور چمڑا منڈی سلطان پورہ کے قریب جو کیفے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح 11-12، وہاں پہ ہم نے بہت ساری سرنجیں اور جو انجیکشن کے خول تھے وہ پکڑے۔ وہ کون سے انجیکشن تھے؟ ڈیجی پام 81 اور ایول کے انجیکشن ساتھ استعمال کرتے تھے۔ یہ تو وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے، اور پھر یہ ہڈن کیفے تھے جہاں ہماری خواتین بھی جاتی تھی، کیبن بنے ہوئے تھے، اور کیبن کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کام ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے تھا۔ اس وجہ سے ہم نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کمپین چلائی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کیفے جب ہم نے سیل کروائے تو ایک کیفے والے، بلکہ ایک نے کئی کیفے ہائی کورٹ میں اپنی ریٹ پٹیشن لے کے چلے گئے، اور میں بھی اس میں پارٹی تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ میری وہ جو رپورٹ تھی وہ شیشہ کیفے لینڈ مارک آف ڈرگ ایڈکشن، اس میں جو میرے وکیل تھے وہ ملک منصا عبان صاحب ہی تھے، انہوں نے میری معاونت کی، اور وہ ہم نے وہ کیس جیتا۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ شیشہ سموکنگ کے خلاف جو ٹوبیکو کنٹرول ایکٹ تھا 2002، وہ دس واز ناٹ روڈ میپ، وہ روڈ میپ نہیں تھا۔ یا تو انوائرمنٹ ایکٹ کے تحت پرچہ کیا جاتا یا اسموکنگ ایکٹ کے تحت، اور اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے اس کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کیا شیشہ کیفوں کے خلاف، چاروں اسمبلیوں میں بل کو پیش کروایا، 2 اسمبلیوں نے اس کو ایکٹ بنا لیا۔ ہماری پنجاب اسمبلی کی بدقسمتی یہ رہی کہ سیاسی پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ بل پاس نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 2015 میں 14 کے آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا جس میں نے ان پرسن درخواست کی پیش ہونے کی۔ جسٹس ظہیر جمالی جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے 1.5 سال شیشہ کیفوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کی۔ اس کے بعد اسی ہیئرنگ میں جناب جسٹس گلزار صاحب تھے جو ایک مرتبہ کیس کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے شیشہ کیفوں کے خلاف جو اس کی امپورٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک آرڈر پاس کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے شیشے کی امپورٹ میں، لیکن غیر قانونی طور پر۔ شاہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چلم میں شراب بھرتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چرس رکھ دیتے تھے، اگر یہ شراب اور چرس نہ رکھی جائے، عام شیشہ کیفے جو جس طرح آپ باہر لوگ دیکھتے ہیں
وہ ٹھیک ہے، اس میں منشیات نہیں ہے، وہ اس کی اجازت ہے، سر شراب اور شیشہ چرس نہ استعمال کی شیشہ جائے. اٹ سیلف از اے ڈینجرس، کیونکہ ڈبلیو ایچ او کی نہیں رپورٹ ڈینجرس نہیں، منع ہے. ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو 1 گھنٹے کا سیشن ہم 4 لوگ بیٹھ کے وہ شیشے تو پہ سر کرتے ہیں. سگریٹ بھی ڈینجرس ہے، نہیں سگریٹ. لیکن شیشے میں آپ کو ایویڈنس بیس جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیشے کا 1 گھنٹے کا سیشن 150 سگریٹوں کے برابر ہے. جو ہم شیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا شیشے کا ببل جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور سگریٹ کا ببل دھواں چھوٹا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنا دھواں اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس نہیں وہ تو صحت کے حساب سے، وہ عام شیشہ لوگ پی سکتے ہیں یا اس کے اوپر بھی نہیں سر وہ بھی پابندی ہے؟ ڈینجر، اس پہ بھی پابندی ہے. پابندی ہے. پابندی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کا 19 اکتوبر 2016 کا فیصلہ تھا، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ شیشے کے کلچر کو، شیشے کی امپورٹ کو، شیشے کے پھیلاؤ کو کسی بھی صورت میں پورے پاکستان میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے یہ کیس جو میں اس میں ایز اے پارٹی تھا وہ بھی جیتا. اور آج میری کوشش ہے، میں کر رہا ہوں. تو اب جو لوگ سادہ شیشے پیتے ہیں ان کے خلاف پرچہ FIR ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. اس میں کوئی آپ شیشہ ڈسپلے نہیں کر سکتے، لے کے نہیں جا سکتے، کیری نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، لیکن انلیگلی طریقے سے ابھی بھی بک رہا ہے. میں نے FBR کے جو پچھلے سال بھی چیئرمین سے ملاقات کی، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ شیشے کی امپورٹ پہ پابندی ہے، آپ اس پہ کام کریں. لیکن پھر بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس قدر تیزی کے ساتھ پھر بڑھ رہے ہیں، دکانوں پہ، مارکیٹ میں جو لوگ ڈسپلے کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں جا کے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان چیزوں کو نہ روکا گیا تو مجھے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ شیشہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحت کے لیے خراب ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے، آپ کے خلاف FIR بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا پرہیز کریں. تھینک یو.